بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے 3 دشمن ہیں، ایک ماحول، ایک شیطان اور ایک انسان کا اپنا نفس۔ جس ماحول میں اللہ کا قرب نصیب نہ ہو بلکہ اللہ سے دوری ہو، رسول اللہ سے دوری ہو، وہ ماحول انسان کا دشمن ہے۔ ایسے ماحول سے انبیاء علیہم السلام کو بھی ہجرت کا حکم ہوا، اور ایسے ماحول سے ہم اپنے بچوں کے بارے میں بھی فکر مند رہتے ہیں اور اس پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کیا کرے، بچے راہ راست پر نہیں آ رہے کیونکہ بچوں کا ماحول ٹھیک نہیں، بے دینی والا ماحول ہے، گالی گلوچ والا ماحول ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، لیکن اپنی ذات کے بارے میں فکر نہیں کرتے کہ ہم بھی خراب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، ہمارے اوپر بھی اس ماحول کے برے اثرات ہیں یا نہیں۔ تو جیسے بچوں کے بارے میں فکر رکھتے ہیں، خود اپنی ذات کے بارے میں بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر انسان کا دشمن شیطان ہے، جس کو اللہ رب العزت نے بھی واضح فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ، اس کو اپنا دشمن سمجھ لو، کیونکہ دشمن سے جب دوستی کریں گے تو پھر تباہی کے اندر کوئی دوری نہیں ہے۔ دشمن جب چاہے تباہ کر سکتا ہے، جب آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ لیا، اور اگر آپ نے اس کو اپنا دشمن سمجھا ہے تو پھر آپ اس سے ہوشیار رہیں گے، اس کے کسی وار کو بھی اپنے اوپر چلنے نہیں دیں گے۔ یہ شیطان کبھی کسی شکل میں آتا ہے، کبھی کسی شکل میں آتا ہے۔ کبھی عورت کی شکل میں، کبھی مرد کی شکل میں، کبھی خواہشات نفس کی شکل میں، کبھی مال و دولت کی شکل میں۔ اور لازمی نہیں ہے کہ یہ شیطان وہی ہو جو جنات والا ہو، بلکہ یہ انسانی شکل کے اندر بھی شیطان ہو سکتا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آخری سورت میں ذکر فرمایا، من الجنۃ والناس۔ یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہے اور یہ انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو ہر وہ انسان یا کائنات کا ہر وہ فرد جو اللہ رب العزت سے دوری کا ذریعہ بن رہا ہے، رسول اللہ کی اتباع کے اندر رکاوٹ کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ سمجھ لو کہ شیطان ہے، چاہے شکل اس کی انسانوں والی ہی کیوں نہ ہو۔ اور تیسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 13ویں پارے میں ذکر فرمایا سورہ یوسف میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہ انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اپنے نفس کے بارے میں کبھی مطمئن نہ رہیں، ہمیشہ اپنے بارے میں بدظن رہیں، اپنے نفس کے بارے میں بدظن رہیں کہ کسی وقت بھی یہ تباہ کر سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میری اصلاح ہو چکی، میں بالکل ٹھیک ہو چکا، اب مجھے نفس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ بعض اوقات سانپ سردی کے اندر ٹھٹر کر کے برف بنا ہوتا ہے اور آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مر چکا، لیکن جیسی اس کو گرمائش پہنچتی ہے تو وہ حرکت کے اندر آ جاتا ہے۔
تو اسی طرح بعض اوقات لوگوں کی صحبت میں، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ میرا نفس مر چکا ہے، حقیقت وہ مرا نہیں ہوتا، وہ کیا ہے؟ ادمویا ہوتا ہے۔ ادمویا کا مطلب کیا ہے؟ کہ جان اس کے اندر ابھی موجود ہے، ابھی وہ مرا نہیں ہے۔ جس وقت اس کو خواہشات کہیں پر پوری ہوتی نظر آئیں گی یا خواہشات کا اس پر غلبہ ہو جائے گا تو وہ اپنی اصلی شکل کے اندر حرکت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں مطمئن نہ ہونا کہ اب میرے نفس کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ انسان کا نفس انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ان 3 چیزوں کے بارے میں ہوشیار رکھیے اور کبھی دھوکے میں نہ آئیے۔ نمبر 1 ماحول، نمبر 2 شیطان، اور نمبر 3 نفس۔